ہم سب انہوں نے کہا ہے کہ شاید آپ نے کسی جگہ فرمایا تھا کہ وہ جنت جہاں پر آدم علیہ السلام کو ابتدا میں رکھا گیا تھا وہ اسی زمین پر واقع تھی، اس کی ذرا مزید تفصیل فرمائیے۔ یہ غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے لوگوں کو کہ وہ جنت کے لفظ کو اب ایک اصطلاح بنا چکے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اپنے لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اصطلاحی تعبیر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ جنت کا مطلب ہے باغ۔ آپ سورہ قلم میں دیکھیے، ایک باغ والوں کی مثال دی گئی ہے جن کے باغ پر سموم کا بگولا چل گیا اور سارا باغ برباد ہو گیا، تو اصحاب الجنہ کے الفاظ ہیں وہاں بھی۔ تو اس لیے جنت باغ کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اس دنیا میں کسی باغ کے اندر ان کو رکھا گیا، وہ کہیں آسمان سے نہیں آئے تھے، انسانی شخصیت آسمان سے آئی ہے، انسان کا قالب اسی زمین میں تیار ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ سمندروں کے کنارے جو دلدل سی بن جاتی ہے، وہاں سے ہم نے انسان کو بنانا شروع کیا۔ خالقم بشرم من طین، ایک ایک جگہ اس کو واضح کیا ہے، وہ یہیں بنا۔ البتہ جس وقت مختلف مراحل سے گزر کر لاکھوں سال میں اس کا تسویہ ہو گیا، اس کا جسمانی قالب تیار ہو گیا، تو پھر قرآن سورہ سجدہ میں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر وہ شخصیت آسمان سے نازل کی جس کو آپ انسان کہتے ہیں۔ تو ہمارا قالب، ہماری یہ جو جسمانی ساخت ہے، یہ اپنے سارے وجود کے ساتھ زمینی ہے، اور اس میں جو شخصیت ودیت کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح کے طور پر آتی ہے، وہ البتہ آسمانی۔ اور کلام اللہ کے مقابلہ میں کوئی دلیل پیش کرنا یہی کام ابلیس کا ہے، اور آج بھی جو کرے اصل ابلیس ہوئی ہے۔ قلنا یا آدم، یہاں پر قلنا یا آدم سے قانون بتایا، خطاب آدم سے، بیوی کا نان نفقہ خامند کے ذمہ ہے۔ یا آدم اسکن، براہ راست خطاب آدم کو ہے، اس لیے شادی خیال سے کرنا۔ بیوی کا نان نفقہ یہ خامند کے ذمہ ہے، یہاں سے فقہا نے یہ مسئلہ لیا۔ آگے یہ جنت کا مسئلہ آ رہا ہے، انت وزوجک الجنہ، کہ جنت کون سی تھی؟ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جنت عدن میں ایک باغ تھا، اور یہ جنت زمین والی ہے، اس باغ کو جنت کہا گیا۔ اس کی بات آئے گی سورۃ الاعراف میں انشاءاللہ، پوری بات۔ لیکن یاد رکھ لو، یہ جنت حقیقی تھی، یہ عدن کا باغ نہیں تھا۔ اس کی دلیل بخاری مسلم کی صریح حدیث ہے، احتجا آدم، جہاں احتجاج آدم و موسیٰ، ایک مناظرہ ہوا ہے حضرت آدم کا اور حضرت موسیٰ کا آپس میں۔ تو حضرت موسیٰ نے اس مناظرہ میں یہ دلیل پیش کی کہ اگر تو دانا نہ کھاتا تو جنت سے نہ اترتا اور ہم مشقت میں نہ پڑتے۔ تو معلوم ہوتا ہے وہ باغ کی بات نہیں، بخاری مسلم کی صریح حدیث بتاتی ہے کہ حضرت آدم اسی جنت الخلد میں تھے، لیکن یہ داخلہ خلد کا نہیں تھا۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ جنت خلد تھی، اور اس پر صریح حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ، وہ صاحب احتجا آدم و موسیٰ، اس روایت کو کوئی آدمی دیکھ لے تو اس کا کوئی اور معنی بن نہیں سکتا۔ ایک دوسرا، یہاں پر الجنہ ہے، اور الجنہ معروف جنت ہے، معرفہ ذکر کرنا کسی عرف کی طرف اشارہ ہے، جنتن نہیں، یا کوئی جنت نکرہ نہیں، یہ معرفہ ہے۔ اور معرفہ معہود فی ذہن المؤمنین، جو مومنوں کے سامنے جنت کا ذکر آئے اور ان کے ذہن میں جو موجود ہے اسی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ معرفہ ذکر کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اور سورہ اعراف میں میں ذکر کروں گا، وہاں پر جس جنت میں آدم تھے اس کے جو اوصاف بیان کیے گئے وہ بھی جنت الخلد کے اوصاف ہیں۔ تو بعض حضرات نے یہ کہہ دیا، ابن القیم نے بھی لکھا، ہاد الاربع ان کی کتاب ہے، انہوں نے بھی بعض کا یہ قول لکھا کہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ دنیا میں باغ تھا اور حضرت آدم اس باغ میں تھے، لیکن جمہور محققین اس کی تردید کرتے ہیں کہ یہ جنت خلد تھا۔ اب یہ باغ والے کو ترجیح دی ہے
معتزلہ فرقہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جنت ابھی تک بنی نہیں، جہنم بھی بنی نہیں. ان پر یہ اشکال ہوتا تھا اگر جنت نہیں بنی، جہنم نہیں بنی تو حضرت آدم پھر کس جنت میں تھے؟ انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا وہ زمین پر ایک باغ تھا. تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے یاد رکھنا ہے حضرت آدم اسی جنت میں تھے. باقی رہ گیا سوال، اس جنت میں جا کے واپس کوئی نہیں آتا. تو ہم کہتے ہیں یہ سوال ہی غلط ہے. کیوں؟ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے ارواح الانبیاء اور ارواح الشہداء یہ جنت میں ہیں اور قیامت کے دن جنت سے نکل کر جسم میں واپس آئیں گی. اور اب اس وقت ارواح الانبیاء ارواح شہداء یہ جنت کے اندر ہیں اور یہ مسئلہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے. تو جب جنت میں ارواح انبیاء ارواح شہداء موجود ہیں تو آدم اگر جنت میں ہوں تو کون سا استحالہ شرعی عرفی یا عقلی لازم آتا ہے؟ کسی قسم کا کوئی استحالہ نہیں. بلکہ جب بخاری مسلم کی حدیث آ گئی تو اب حدیث متفقن علیہ اس کو بغیر کسی وجہ کے رد کرنا یہ کم از کم میری سمجھ سے بالا تر ہے. یا تو کوئی وجہ بتائی جائے. اس لیے ہمارا بالکل صاف نظریہ ہے کہ حضرت آدم اسی جنت الخلد میں تھے، اسی حقیقی جنت میں تھے. ہاں وہ داخلہ خلد کا نہیں تھا. ادخلوها خالدین، جو داخلہ خلد ہوگا وہ حساب کتاب کے بعد قیامت کے بعد ہوگا اور اس داخلے کے بعد پھر خروج نہیں ہو سکتا. لیکن داخلہ خلد سے پہلے ارواح کا بھی خروج ہوگا اور خود آدم کی رہائش عارضی یہ بھی جنت میں ہونا کوئی مستعبد نہیں، کوئی استحالہ نہیں. اور خواہ ان مسائل میں جب پنجاب میں بڑا مسئلہ چھڑا ہوا ہے پنجابی محققین کا، تو خواہ اس مسئلے پر بقا ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اب مصیبت یہ ہے جو مسئلہ توحید ہے اس کو تو بیان کرتے نہیں، اور جو قرآن کا مقصد ہے اس کو تو بیان کرتے نہیں. یہ نئی نئی لکیریں شروع ہو جاتی ہیں. جنت کون سی تھی جی؟ اور ہجرت رات کو ہوئی تھی کہ دن کو ہوئی تھی؟ ایک میرے پاس آیا کہتا ہے کہ ہمارے حضرت یوں کہتے ہیں. میں نے کہا اپنے حضرت سے پوچھو اصحاب کہف کے کتے کے جو کان تھے وہ کھڑے تھے یا گرے ہوئے تھے، اور اس کی دم اوپر تھی یا نیچے رکھتا تھا؟ اس نے جا کر پوچھا. وہ حضرت صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے، کہتے میرا مذاق اڑایا. میں نے کہا اگر یہ مذاق ہے تو پوری قوم کے ساتھ مذاق کرتا ہے. یہ کون سی تحقیقیں ہیں جو طالب علموں کا ذہن خراب؟ مقصد تو دورے کا ہے کہ کوئی ذہن بنے، کوئی مسئلہ آئے اور یہ علماء بن کے مسئلہ بیان کریں. اب جو ذیلی مسائل میں پھنسائے رکھو یہ صدری نقطہ اور وہ فلانا نقطہ اور یہ آ گیا تو اس سے تو سارا ذہن ہی برباد ہوتا ہے اور اصل مقصد وہ رہ جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی زور لگائے اس کی مرضی. مسئلہ بالکل صاف ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں، دلیل میں نے دے دی، الجنت معروف ہے اور احتجاج آدم کی روایت کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. اور اسی طرح صفات جو بیان کی گئی وہ جنت خلد کی ہیں. سورۃ الاعراف میں دیکھ لینا. 3. چوتھا کوئی استحالہ نہیں، نہ شرعی نہ عقلی، کوئی بات اس پر نہیں. آدم کی روح مال جسد جنت میں تھی. یہ روح مال جسد المثالی، ماشاءاللہ کیا بات ہے. حضرت آدم روح مال جسد الانصری جنت میں تھے، جسد مثالی نہیں، روح مال جسد الانصری. ہاں بھائی بات کوئی چاہ رہی ہے بلی کو خیال. اچھا اب دیکھو، کلا منہا رغدا، غیر متعلقہ چٹے لکھنے کی ضرورت نہیں، پہلے بھی بتایا ہے. جس میں مثالی مسئلہ حیات میں وہاں جب گفتگو ہوگی تو ساری چٹے وہاں لکھنا. کلا منہا رغدا ہے سو شئتما ولا تقربا